عمر فروخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کریں اہل بیت سے محبت کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو اور میرے سے محبت کرو، یہ اللہ کے ساتھ محبت جو یہ تینوں آپس میں لازم ملزوم ایسے ہیں. ایک بندہ یہ کہے کہ میں چاند سے تو پیار کرتا ہوں مگر اسی چاندنی سے نفرت ہے، ایک بندہ یہ کہ سورج تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مگر اسے کرنیں پسند نہیں ہے. کیسے مان لیں کہ ایک بندہ یہ کہ آقا سے تو پیار ہے لیکن آقا کے اہل بیت سے پیار نہیں ہے؟ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، اور اگر تم اہل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ سے محبت کرو، اور پھر اللہ کی محبت. تینوں محبتیں لازم ملزوم، اور کہہ دیا کہ اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے، جو مجھ سے رکھے گا وہ اللہ سے رکھے گا. یہ محبت اہل بیت یہ عین ایمان نہیں ہے؟ بہت خوبصورت جملے آپ نے کہے، اور ان جملوں کو بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی کہ جہاں تفسیر حدیث قصہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں جناب ختمی مرتبت سے مروی ہے، حدیث مبارکہ ہے، لحمہم لحمی دمہم دمی یولمونی و یولمہم یحزنونی و یحزنہم انا حاربن لمن حاربہم انا سلمن لمن سالمہم انا عدون لمن عادم انا محب لمن احبہم انہم منی و انا منکم. نبی مکرم نے واضح طور پہ کہا یہ مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں. تو میں اسامہ اس بات کو بہت آپ نے بیان جو کر دیا وہ یہی تھا کہ میرا خون، میرا گوشت، میری ہستی ان سے اس طرح منسوب ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. لیکن یہاں ایک خوبصورت جملہ ہے جہاں نبی مکرم نے اہتمام کیا کہ یہ مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں. یہ جملہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. ایک نسبت ختم مرتبت جو ہے وہ تو بڑی محترم ہے کہ نبی مکرم سے تو آل اطہار ہیں، لیکن آل اطہار کے بارے میں یہ کہنا کہ میں ان میں سے ہوں، تو اس کے بارے میں جو بابت لکھی گئی تو اس میں یہ تفاسیر لکھی گئی کہ جب یہ بات پوچھی گئی تو پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مختصر تمہیں حدیث سے ہی جواب دیتا ہوں کہ میرے جد بزرگوار فرمایا کرتے تھے حسین منی و انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ میں سے ہے. تو یہ تو تھا کہ جناب سید مظلوم کی نسبت یہ رہی کہ وہ نواسہ رسول تھے، لیکن رسول خدا امام حسین میں سے کیسے ہوئے یہ ایک فکر کا لمحہ تھا. اور جب اس کے بارے میں بہت زیادہ تفاسیر لکھی گئی، بہت زیادہ تفاصیل لکھی گئی تو اس میں واضح طور پہ یہی کہا گیا تھا کہ اگر کربلا کی سرزمین پہ وقت آخر جناب سید مظلوم سجدہ نہ دیتے تو دین اسلام کا تشخص تباہ ہو جاتا. تو ختمی مرتبت کے نام کو قیامت تک جو زندہ رکھا وہ جناب سید مظلوم کے ایک سجدے نے رکھا، وہ سجدہ باوقار کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ میں نے شہادت عظمیٰ کا درجہ عطا کر دیا. وہ مقام کہ جہاں خدا کی خدائی بچ گئی، جہاں نبی مکرم کی رسالت بچ گئی، جہاں امامت بچ گئی، جہاں یہ کہیے کہ دین بچ گیا، اسلام بچ گیا، ایمان بچ گیا. تو یہاں ان کے اگر فضائل کی بات ہوتی ہے تو ان کے گھرانے کی جو خواتین ہیں لاکھوں درود و سلام ان مقدرات عصمت پہ کہ جن کے بارے میں یہ کہہ دینا. آج کربلا کا واقعہ ہم لوگ بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کربلا کا پس منظر دیکھیے تو 28 رجب المرجب جناب امام سید مظلوم نے مقدرات عصمت کے ساتھ شدید ترین گرم موسم میں مدینہ منورہ کو چھوڑا اور پھر مدینہ النبی سے جاتے ہوئے بہت گریہ کیا سید مظلوم نے. ختمی مرتبت کے مزار پہ آئے، پائینے مزار کھڑے ہو کے سر کو جھکا کے روئے سید مظلوم اور رو کے آخری جملہ کہا نانا حسین اب کبھی مدینہ نہ آئے گا. اللہ اکبر. اور پھر جب نبی مکرم کے روزے سے رخصت ہونے لگے تو پھر نبی مکرم کی روح اقدس نے ایک مرتبہ پکار کے کہا حسین مجھے قرار نہ آئے گا، میں کربلا تم سے ملنے کے لیے آؤں. حسین نے کربلا کو منتخب کر لیا، مقدرات عصمت کی فہرست تیار ہوئی. مروی ہے کہ اس میں 80 کنیزان تھی، مروی ہے کہ اس میں ہاشمی خواتین کی 123 کی تعداد لکھی جاتی ہے. یہ وہ خواتین اور بچیاں تھیں کہ جو اس سفر میں ساتھ چلی. 28 رجب المرجب کو یہ کارواں چلا، 5 ماہ کی مسافت. یہ کہہ دینا آسان بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اور وہ سفر طے کرنا جس کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی معلوم نہیں تھا کب واپس آئیں گے.